جس میں 60 لوکیشنز جو ہیں وہ اس سال مکمل ہونے جا رہی ہیں، اور اس میں ایک دراور فورٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جس طرح کا کنزرویشن کا کام یہاں پر ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. یہ کھنڈرات کا سما پیش کرتے تھے. آج الحمدللہ چیف منسٹر پنجاب کی کاوشوں کی وجہ سے، ان کے ویژن کے مطابق، اور ان کا جتنا ٹورزم ریلیٹڈ جو پورٹ فولیو، جو پروفائل ہے، وزیر اعلیٰ کا جو ویژن ہے میگنیفیسنٹ پنجاب کے بینر کے اندر، وہ ایک ایک لوکیشن جو ہے انشاءاللہ اگلے 1.5-2 سالوں میں ہم اس کو انوگریٹ کریں گے، اور پورے پاکستان، پنجاب اور پوری دنیا کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے ٹورزم کے دروازے کھول رہی ہیں. جو کام ٹورزم میں ہو رہا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اور جو ٹورزم کے آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو پورا قلعہ ہاکڑ ہے، ہاکڑا، اس پورے قلعہ ہاکڑا کی جو سیولائزیشن ہے اس میں فورٹ عباس، جام گڑھ، دین گڑھ، موج گڑھ، نور سر، دراوڑ اور اسی طرح اسلام گڑھ، یہ جو پورا قلعہ ہاکڑا کی سیولائزیشن کے یہ قلعے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ریسٹور کیا جائے گا، ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہی اصل قوموں کی پہچان ہوتی ہے. اپنا ورثہ، اپنا کلچر، اپنی تاریخ، اپنا ثقافت. اور آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو اپنے لیپ ٹاپس پہ بیٹھ کے، جو اپنے آئی پیڈز پہ بیٹھ کے، جو اپنے ٹیلی فونز پر بیٹھ کے، اسمارٹ فونز پہ بیٹھ کے دوسری دنیا کی ثقافت دیکھتی ہے، وہ صرف ایک میں آپ کو بات بتا دوں، بسنت کے 4 دنوں میں وہ بچے اپنے لیپ ٹاپس پہ نظر نہیں آئے. وہ بچے اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اپنے ایونٹ کے ساتھ، جو ثقافتی میلے تھے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایک فیصلے نے اور نواز شریف صاحب کی ایک خواہش نے واپس ہمیں اپنے میلے، اپنی ثقافت، اپنی کلچر کو واپس لوٹا رہے ہیں. اور یہ جو میں نے قلعہ ہاکڑا کی اور سیولائزیشن کی بات کی ہے، انشاءاللہ اگلے 3 سال میں جس طرح دراور فورٹ پہ کام ہو رہا ہے، اسی طرح فورٹ منرو، اسی طرح جتنے قلعے جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں ان سب کو انشاءاللہ ریسٹور کریں گے. اور یہ جو خطہ ہے اس کو ٹورزم کے لیے، ٹورزم ہب کے لیے پنجاب ٹورزم اتھارٹی کا قیام ہو گیا ہے، جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب خود چیئر کرتی ہیں. پہلی دفعہ ٹورزم اتھارٹی بنائی گئی ہے تاکہ پورے پنجاب کے جتنی ٹورسٹ لوکیشنز ہیں ان کو نہ صرف ریسٹور کیا جائے، نہ صرف ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، بلکہ ان کو سسٹین کر کے، ان کو مینٹین کر کے پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے ان کو کھولا جائے. پرائیویٹ سیکٹر، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے انشاءاللہ ہم پنجاب کی تاریخ کا اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، جو پورے ٹورزم، آرکیولوجی، میوزیم، ثقافت کے تمام لوکیشنز کو، 160 لوکیشنز کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اس میں یہ بھی میں ضرور آخر میں بتاتی چلوں، مجھے پتا ہے کہ بہت لمبی یہ سیریمنی ہو گئی ہے، لیکن یہ چیزیں اس لیے بتانی ضروری ہیں کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ لاہور میں ترقی ہوتی ہے، پہلے کہا جاتا تھا کہ لاہور کی ٹورزم سائٹس کو بہترین بنایا جاتا ہے، لیکن پنجاب کے کسی بھی خطے میں اس وقت، چاہے وہ بھیرا سٹی ہو، چاہے وہ ٹیکسلا سٹی ہو جس کو ہیریٹیج سائٹ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈکلیئر کیا ہے، بھیرا خود ایک امپورٹنس کی حامل ہے. اور ادھر سہیب بھرت صاحب کھڑے ہیں، یہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، لیکن اس کو مکمل طور پر ایک ہیریٹیج سائٹ کی طرح ریہیبلیٹیٹ اور کنزرو کیا جا رہا ہے. اسی طرح ٹیکسلا سیولائزیشن جو ہے اس کو پوری طرح سے بھرپور طریقے سے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. بانسرا گلی میں ایکو ٹورزم، چھانگا مانگا لاہور کے اندر، اور جنوبی پنجاب جس میں یہ تمام پورا خطہ، اس کے اندر انشاءاللہ ہم چولستان سفاری شروع کرنے جا رہے ہیں، ریزورٹس بنانے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات میں بتاتی چلوں کہ ان تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو مقامی لوگ ہیں سب سے زیادہ ان کو مواقع دیے جائیں گے، اور ان کی جاب اپرچونٹیز، ان کے معاشی جو روزگار ہیں اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور بہترین بنانے کے لیے یہ پورا جو ٹورزم کا ایک سیکٹر ہے اس کو پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لیے کھولا جا رہا ہے. اس میں یہاں کے جو غزین عباسی صاحب ہمارے ایم پی اے یہاں بیٹھے ہیں، ان کے پورے خاندان کی جو کاوشیں ہیں، ان کے پورے خاندان کی جو سر نواب صادق محمد خان صاحب
جو محسن پاکستان جیسے میں نے پہلے کہا ان کی جو خدمات ہیں ان سب کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان کی پراپرٹیز کو بھی ریہیبلیٹیٹ کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ٹورزم کے لیے انشاءاللہ ہم اوپن کریں گے. میں مبارکباد دیتی ہوں چولستان جیپ ریلی کے تمام منتظمین کو، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، جس کے اندر پولیس، آر پی او، ڈی پی او، کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر، جنہوں نے اس پورے کو آرگنائز کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس کو آپ سب کو بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ ان تمام لوگوں کا جو پیچھے محنت ہوتی ہے، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چاہے وہ کمشنر ہوں، ڈی سی ہوں، اے سیز ہوں، آر پی اوز ہوں، ڈی پی اوز ہوں، پولیس کی پوری جو اس کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے، اسی طرح پاک آرمی، رینجرز، پنجاب رینجرز، تمام لوگوں نے جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان سب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے شاباش اور ویل ڈن. اسی طرح میں جو بشیر احمد اے ایس آئی شہید جو اپنی ڈیوٹی پر تھے اور ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے وہ شہید ہوئے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور میں ضرور ابھی ان کے لواحقین یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور لواحقین کو صبر عطا فرمائے. وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے اور وہ شہید ہوئے، ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اسی طرح اسی موقع پر میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو ڈرائیور فیصل حسن شادی خیل ہیں اور جتنے ڈرائیورز اس چولستان جیپ ریلی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ ہم سب کے ہیروز ہیں، وہ ہم سب کے لیے فخر ہیں. اور آپ اسی طرح پارٹیسپیٹ کرتے رہیں. کل کا جو حادثہ ہوا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ پتا چلا تو انہوں نے فوری طور پر اپنی جو پولیس ہے اس کو اس میں ایکٹیویٹ کیا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم آپ ڈرائیورز کے لیے جو پارٹیسپنٹس ہیں جیپ ریلی کے لیے، ان کے لیے قانون سازی کا کام شروع ہو گیا ہے. آپ لوگ سب پروٹیکٹڈ ہوں گے انڈر لا. آپ لوگ اسی طرح اپنے جذبے کے ساتھ، اسی طرح اپنے جو پیشن ہے اس کے ساتھ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں. آپ کے لیے آپ کی وزیر اعلیٰ نے قانون سازی کا عمل شروع کر دیا ہے اور ہنگامی بنیادوں پہ انشاءاللہ اس قانون سازی کو مکمل کیا جائے گا. اور انشاءاللہ جب آپ اگلے سال اس جیپ ریلی میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ لا فلی پروٹیکٹڈ ہوں گے. اور اللہ کرے کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو، لیکن آپ کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب سپورٹس کے لیے، اس طرح کے ایونٹس کے لیے ہر وقت دن رات مجھے بھی کہتی رہتی ہیں، سپورٹس منسٹر کو بھی کہتی رہتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں. تو آپ لوگوں نے بالکل اپنا حوصلہ نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ گورنمنٹ آف پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو فیصل حسن شادی خیل صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج آپ نے ڈرائیونگ نہیں کی، مجھے اس کا دکھ ہوا ہے، لیکن میں آپ کے جذبات کو بھی سمجھتی ہوں. اور میں پولیس کو بھی کہتی ہوں کہ جو بھی اس کیس میں آپ کی معاونت کر سکتی ہے، پوری پنجاب گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں آخر میں غزین عباسی صاحب ممبر پروونشل اسمبلی، چودھری محمود ہمارے ایم پی اے جو ہیں، یوسف کسلیلیا صاحب اور رانا عارف صاحب پارلیمنٹری سیکرٹری میرے، آپ سب کو بھی جو آپ 2-3 دن سے یہاں رہے، آپ تو پارٹیسپیٹ باقی لوگ کرتے ہیں، لیکن ممبر پروونشل اسمبلیز نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی اور ان کو میں شاباش بھی دیتی ہوں وزیر اعلیٰ کی طرف سے. آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے چولستان کے لوگوں کے ساتھ، دراوڑ کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس فیسٹیول کو کامیاب بنایا ہے. اور ایک نام اگر میں نہ لوں تو بہت زیادتی ہوگی، اور آپ سب نے ان کو شاباش بھی دینی ہے، آپ سب نے ان کو تالیاں بجا کر شاباش دینی ہے، جو نواز شریف صاحب کے محسن ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے کارکن ہیں، میرے بھائی ہیں، سعود مجید صاحب، جن کی کاوشوں کی وجہ سے، اور انہوں نے 2005 میں اس ریلی کا بہت چھوٹی سطح پر انعقاد کیا تھا، لیکن آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح کا شاندار یہاں میلہ لگا ہوا ہے. تو سعود مجید صاحب، سعود بھائی، آپ کا بہت 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 شکریہ. اور جس طرح آپ نے
مجھے پتا چلا ہے کہ جس طرح آپ یہاں سرپرستی کرتے ہیں اس پورے ایونٹ کی، آپ کا پورا جو فیملی ہے وہ اس ایونٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور غازی صلاح الدین RPO بہاولپور، مسرت جبین کمشنر بہاولپور، سید حسن رضا ڈیپٹی کمشنر بہاولپور، رانا وہاب DPO بہاولپور، پاک آرمی کے ریپرزنٹیٹو